دن پہلے ایک بچی نے سوال کیا کہ استاد جی ہمارے بکس میں ایسا آیا کہ جب دنیا پیدا ہوئی تھی تو جو جنگلی انسان پیدا ہوئے تھے ان کا کوئی مذہب ہی نہیں تھا. اس قسم کے بہت اسلام کا پیراڈائم کیا بنیادی پیراڈائم کیا ہے کہ ہر کام قرآن و سنت و سیرت کے مطابق ہونا چاہیے. وہ کب ہوگا جب یہ پڑھایا جائے گا, یہ پڑھایا جائے. اس لیے آپ اسی ٹیچر ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ وہ محفوظ جگہ پہ بیٹھا رہے گا, وہ چلتے چلتے آپ کے پاس جاتا ہے تو ماں جاتی ہے اس کو اٹھا لیتی ہے, بچا لیتی ہے. بالکل جب تک بچہ صحیح سے پیروں پر چل نہیں پاتا تب تک ماں کو یہ ہمیشہ کان بھی کھڑے رہتے ہیں, اس کی آنکھ بھی کھلی رہتی ہے کہ کہیں آگ میں نہ چلے جائے, کہ چکو نہ لے لے, کہیں گر نہ جائے, پانی میں نہ چلا جائے, وہ کہیں بھی رہے گی کتنی بھی ڈسٹینس پہ رہے گی اس کو بالکل بیداری رہتی ہے. بالکل تو بس پتہ چلے گا کہ خطرات کے ماحول میں تو بچہ بھی پرورش والا ہوتا ہے. جب ایک سرکاری نظام کے تحت آپ اپنے ہیلمٹ کو نکالتے نہیں ہو, تھوڑا سا پریشر کے بعد آپ لگا رہے ہوتے ہو, تو پھر جب یہ آپ سوچو گے نا کہ مجھ سے بڑا تو اللہ ہے اور اللہ کی ذات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام, ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے ساتھ مفتی عبداللہ منہاج صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے. ماشاءاللہ آپ ان کو سنتے رہتے ہیں, ان کا ایتھیزم کے خلاف ایک بہت بڑا کام ہے, ایک خاص مہارت ہے. ان کا ایک آن لائن منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ بھی یہ چلاتے ہیں, خود ادارے کی بنیاد انہوں نے خود ہی نے رکھی ہے. ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے. ہم سلام کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں, خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آج آپ سے ملاقات کا شرف ہمیں حاصل ہوا. اللہ تعالی ہم دونوں سے اس ملاقات سے راضی ہو جائیں. آمین آمین. کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس جو خود میرے بھی ہے اور عوام الناس کے بھی کچھ سوالات ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. جی. ایک سوال یہ ہے کہ مسلمان گھرانے کی نوجوان لڑکیاں پیار و محبت کے نام پر غیر مسلموں کے ساتھ ریلیشن میں آتی ہے اور بالآخر وہ مرتد ہو جاتی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ والدین کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی بچیوں کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے؟ ایک بہت بڑا آج کا ایشو ہے. اس سوال کے اندر ہی سب سے پہلے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ والدین کو ان کی کیا تربیت کرنی چاہیے. اس میں دونوں پہلو ہیں. جی. خود وہ لڑکی, اور صرف لڑکی نہیں بلکہ بہت سے لڑکے بھی اس کے اندر انوالو ہیں. جی جی. تو انوالو ہونے والے لڑکا اور لڑکی دونوں ہی ذمہ دار ہیں, اور پھر سیکنڈ نمبر پر ان کے ماں باپ جی کبھی کبھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں اور کبھی کسی سینیریو میں نہیں ہو سکتے ہیں. جی جی. کیونکہ بہت سے مواقع ایسے ہیں اور بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن انتھک کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے اولاد کو کنٹرول نہیں کر پا رہے چونکہ وقت جا چکا ہے. جی. اس لیے ایسے موقع پہ پھر ان ماں باپ کو ہم کوس نہیں سکتے, بیچارے اپنی کوشش تو کر رہے ہیں, وہ رسک اس لیے نہیں لیتے کہ گئے ہم اپنی اولاد ہی نہ کھو بیٹھے اپنے ہاتھوں سے. بالکل. تو سب سے پہلے جو نوجوان لڑکی ہیں یا لڑکا ہے اس کو ہم 2-3 باتیں بتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں, تو انشاءاللہ آپ اس طرف نہیں جائیں گے. بنیادی وجہ کہ بیجا آزادی. جی. بیجا آزادی اسلام میں نہیں. بالکل. یعنی کوئی بھی کام کرنے کی کوئی باؤنڈری, کوئی حدود ہونی چاہیے. بالکل. سورہ حجرات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. بالکل. یعنی اسلام کی باؤنڈریز بتا دی گئی سورہ حجرات کی اس پہلی آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے اور اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں بہت سمپل, اس میں یہ دیکھیں کہ یہ اللہ اور رسول یعنی قرآن حدیث سیرت و سنت کے مطابق ہے تو موسٹ ویلکم اس کو آپ کریں. بالکل. اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کمپرومائز کریں. بالکل. اپنے جذبات سے, اپنے خیالات سے, اپنے اندر کے ڈیزائر سے, اس سے آپ کمپرومائز کریں, کمپلیٹلی کمپرومائز کریں. آپ اسلام کو نہ چھوڑیں, اسلام کا دامن پکڑے رہیں اور جو چیز جس کی وجہ سے آپ اسلام چھوڑنا چاہتے ہیں اس چیز کو چھوڑیں. بالکل. تو بیجا آزادی نہ ہو. بیجا آزادی کے اندر ایک چیز یہ بھی آئے گی کہ اتنا آزاد ہو گئے کہ کسی بھی چیز کا خیال نہیں رہا. بالکل. جس کے اندر بنیادی چیز آتی ہے کہ نمازیں, ان کا بالکل بھی خیال نہیں رہا. ایک وقت تک تو وہ چھوٹیں گے, افسوس ہوگا, پھر اس کا افسوس بھی ختم ہو جائے اور یہ پرخطر لمحہ ہوتا ہے. اور یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جہاں سے نوجوان یا کوئی بھی شخص ایتھیزم کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. دوسری وجہ, ایک ہوتے ہیں شبہات, ایک ہوتے ہیں شہوات. تو یہاں پر جو بھی لڑکی ہیں, لڑکے ہیں اور دیگر جو بھی لوگ ہیں جس میں ملوث ہو رہے ہیں,
وہ اصل میں شہوات کی وجہ سے ہو رہے ہیں. بالکل شہوات کو ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ پرسنلی ڈیزائر. بالکل جو پرسنلی ڈیزائر جو ہے انسان کے، وہ ہر وقت اسلام میں پورے نہیں ہو پائیں گے. ظاہر سی بات ہے، کسی کو شراب پینی اسلام تھوڑی نہ بولے گا کہ تیرا دل رکھنے کے لیے شراب حلال کر. بالکل کوئی کسی لڑکی کو دیکھ کر فدا ہوتا ہے، سیم لڑکی کا کیس ہے کہ کسی لڑکے کو دیکھ کر فدا ہوتی ہے. بالکل تو فطرت انسانی ہے، مائل تو ہونا ہی ہے. اب وہ اس وقت فوراً کیا چاہتے ہیں کہ بس ہم نے اس کو دیکھا، لائک کیا تو کیا ہے، اب ہم سمبند اس سے بنا لے جائیے کہ ہم اس کے تعلق میں آ جاؤ، ایک دم فری ہو جائے. اسلام اس کی پرمیشن تو دے گا؟ یہ تو نہیں ہے کہ اسلام دوسرے مذہبوں کی طرح کمپرومائز کرتے ہوئے کہے گا ٹھیک ہے آپ کا دل رکھنے کے لیے آج سے پرمیشن ہو جائے گی آپ کو ناجائز تعلقات کی. نہیں ہوگی. یہ دو بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ اب وہ کمپیئر کر رہا ہوتا ہے اسلام کو، یا کر رہی ہوتی ہے بالکل کہ بالکل میرے اپنے پرسنلی ڈیزائر تو کیا اسلام کو چھوڑنے میں مل رہے ہیں، بالکل اور اپنی جو پرسنلی ڈیزائر ہے میرے وہ تو پورے نہیں ہو پا رہے اسلام کے ماننے کی وجہ سے. بظاہر اس کو یوں لگتا ہے. جی 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 لیکن جب وہ اپنے آپ کو عادی بنا لیں گے اس بات کا کہ میں جو اللہ اور رسول کی باؤنڈری سے نہیں جانا ہے باہر، تو پھر وہ اس اینگل سے دیکھیں گے اس کو کہ وہ جو میرے ڈیزائر ہے نا وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. بالکل بالکل وہ تو آج نہیں ملے تو کل تو مل جائیں گے انشاءاللہ. بالکل. جنت بنی ہوئی اسی کے لیے. یہ تھنکنگ اور یہ تھاٹس اس کے ہو جائیں گے. صحیح ہے. لیکن جب تک وہ لبرل فیمنزم کے درمیان رہے گا، فیمنسٹ یا لبرل کے درمیان رہے گا، تو اس کے تھاٹ کے اندر اس طریقے سے آئے گا چیزیں کہ اگر میں نے اب نہیں کیا تو بعد میں مجھے موقع نہیں ملے گا. صحیح صحیح ہے. تو اس لیے نوجوان لڑکی اور لڑکے دونوں کو یہ چاہیے کہ نمبر 1 پہ بھیجا آزادی، ایک دم فریڈم، اور اس طرح کا فریڈم جس کی کوئی باؤنڈری نہ ہو. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. صحیح ہے. لمیٹڈ فریڈم ہے، اور ہر جگہ ہے، ہر طبقے میں لمیٹڈ ہی فریڈم ہے، چاہے وہ فیمنزم ہو، چاہے وہ لبرلزم ہو، چاہے کوئی بھی ازمس ہو. صرف اتنا آپ کوشچن کر لیجئے، آپ جو ہے ایبسولوٹ فری تو نہیں ہے کہیں پہ، اور ایبسولوٹ فریڈم تو کہیں بھی نہیں ہے، نہیں ملے. خالی بولنے کے لیے ہے. اسی طریقے سے اسلام کے اندر بھی نہیں ہے، تو کوئی قباحت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں. اور نمبر 2 پر یہ کہ اپنے جو شہوات ہیں، اپنے جو اندر کی ڈیزائر ہے، اس کو اسلام کے مطابق ہی پورا کریں. اسلام کے مطابق نہیں ہوتا ہے، یعنی اسلام کی وجہ سے آپ اس کو نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، اسلام کو نہ چھوڑیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ماں باپ کو دھیان یہ دینا ہے کہ بچے آپ کے کر کیا رہے ہیں. ایک مرتبہ پیار محبت سے بولنے کا تو فریضہ بنتا ہے. بالکل. جو ماں باپ بول رہے ہیں وہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، تو ان کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن جو ماں باپ نہیں بول رہے ہیں ان کے لیے ہمارا میسج ہوگا کہ آپ برابر کے شریک ہیں. بالکل. آپ کی لڑکی اگر گھر سے جاتی ہے، آپ کا لڑکا کسی لڑکی کو لے کے جاتا ہے، تو آپ بھی برابر کے شریک ہیں. اور جس طریقے سے ایک لڑکا کسی لڑکی کو لے کے چلا جاتا ہے، کتنی تکلیف ان کے ماں باپ کو ہوتی ہے. تو وہ جو تکلیف کی وجہ سے وہ جو بددعا یا جو تکلیف ان کو اٹھانی پڑ رہی ہے، جس وجہ سے وہ مصیبت میں پڑ رہے ہیں، جتنا زیادہ وہ لڑکا حقدار ہوگا سزا کا، ماں باپ بھی ہوں گے اتنے. بالکل صحیح. کیونکہ ماں باپ سپورٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. یہی حال لڑکی کا ہے. آپ نے سوال لڑکی ہے کیا، لیکن میں نے لڑکے کو داخل کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر دونوں ہی شامل ہیں. دونوں شامل ہیں. اسی طرح جو ماں باپ لڑکی ہماری لڑکی ہے، گھر کی رانی بنے گی، بالکل اچھا ہے، آپ بنائیے اس کو. لیکن گھر کی رانی کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کچھ بھی نہ پوچھیں. بالکل پوچھنا پڑتا ہے. پوچھنا پڑتا ہے. آپ کھانے کے لیے بولتے ہیں اس کو کہ تو بناتی صحیح سے نہیں، کل کو شادی ہو جائے گی تو تیرے سسرال میں ساس تیرے کو ڈانٹے گی. بالکل. تو یہ تانا جب اس کو دیا جاتا ہے تو وہ کھانا صحیح بنا لیتی ہے. تو کیا ہو جائے کہ اس کو یہ تانا نہیں دیا جاتا ہے کہ اگر تو صحیح سے دین پر نہیں چلے گی تو کل کو اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں ڈالیں گے. بالکل. تو تانا تو اس کا بھی دیا جا سکتا ہے. صحیح سے. تو ہمیشہ تانا برا نہیں ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے تانے سے. باپ کی بول سے اور ماں کی بول سے یہی ہوتا ہے کہ ہم اس وقت تو برا لگتا ہے، لیکن کرنا تو پڑتا ہے مجبوری میں. اور اسی مجبوری کی وجہ سے بعد میں بندہ بن جاتا ہے. پھر بعد میں بچہ کیا بولتا ہے، ہمارے ماں باپ نے جو ہمیں ٹوکا تھا نا، اس وجہ سے آج ہم بن پائے. بالکل صحیح. یہ ہر ایک کا جملہ ہوتا ہے. لیکن جس وقت ٹوک رہے تو اس وقت تو اچھا نہیں لگ رہا تھا. بالکل. تو ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس کی رعایت میں نہیں ٹوکوں گا، نہیں ٹوکوں گی، تو کل کو کیا ہوگا. 2 طریقے کے بچے، اگر آپ نہیں ٹوکو گے تو نقصان میں ہو. کل کو وہ بولے گا میرے ماں باپ نے مجھے روکا ہی نہیں. کتنے لوگ آتے ہیں کوشچن کرتے ہیں پرسنلی مجھ سے، ماں باپ نے روکا ہی نہیں، میں غلط جا رہا تھا. صحیح. یہ دیکھو آپ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا بچے نے. تو آپ کا فریضہ بنتا ہے پیار و محبت سے ان کو روکیں. صحیح. اور نگرانی یہ کریں کہ بچہ ایکٹیویٹی کیا کر رہا ہے. ایک دم پرسنلی چیزوں میں گھس نہ جائے ان کے، لیکن ایسا بھی نہ کہ ان کو آزاد چھوڑ دیں. ان کو ایک خوف رہنا چاہیے ماں باپ کا کہ ہمارے ماں باپ ہیں، ان کی بھی عزت ہے. یہ ماں باپ کا کمال، وہ کمال پیدا کریں. جیسے
اولاد کی تربیت یعنی خود ایک لڑکے اور لڑکی کو کیا کرنا چاہیے، اس لیے ماں باپ کو بھی سیکھنا ہے. یہ مستقل ابھی اس چھوٹے سے پوڈ کاسٹ میں ہم بتا نہیں سکتے بالکل بالکل مختصر سے ویڈیو میں کہ کیا ماں باپ کو کرنا ہے، کیا نوجوانوں کو کرنا ہے، لیکن مختصر میں نے بتا دیا کہ نوجوان بیجا آزادی سے اپنے آپ کو بچائیں. خواہشات نفسانی اگر پوری ہونی ہے تو وہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. نکاح کیجیے اچھے سے اور آگے سے تعلقات کو صحیح کیجیے، ناجائز تعلقات سے اپنے آپ کو بچائیے. بالکل اور اس کے علاوہ بنیادی چیزیں کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کریں اور ماں باپ صحیح طریقے سے ان کو کرائے اور بیجا اسکرولنگ سے اپنے آپ کو بچائیں. بالکل. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. ایک اور سوال ہے حضرت، اسکول کے نصاب کے ذریعے، جیسے آپ کو معلوم ہے نصاب کیسا ہے اسکول کا، بچوں کے برین کو واش کیا جاتا ہے اور طرح طرح کے شکوک و شبہات ان کے دل و دماغ میں پیدا ہو جاتے ہیں. بچپن ہی سے بات سنتے ہیں وہ لوگ. 2-3 دن پہلے ایک بچی نے سوال کیا کہ استاد جی ہمارے بکس میں ایسا آیا کہ جب دنیا پیدا ہوئی تھی تو جو جنگلی انسان پیدا ہوئے تھے ان کا کوئی مذہب ہی نہیں تھا. یعنی اس قسم کے بہت سارے شکوک و شبہات نصاب کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. تو اس میں کیا کرنا چاہیے والدین کو یا مسلم ٹیچرز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت آسان ہے. ہر جگہ فتنہ موجود ہوتا ہے. اس کی آسان سی مثال یہی ہے کہ ہر جگہ ہمیں اپنا کمفرٹ زون نہیں ملتا ہے. بالکل. پہلی کوشش تو ہونی چاہیے کہ ہمارا کمفرٹ زون ہو جائے. اس کی مثال یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم ڈائریکٹلی نصابی کے اندر چینجز کرنے کی کوشش کریں، جو کہ امپاسبل جیسا ہے. بالکل وہ الگ الگ ملک الگ الگ علاقے کے اندر اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. جی تو پہلا تو اصل وہ راستہ ہوتا ہے جڑی کو ہم درست کر لیں. لیکن جب وہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے. ہم دیکھیں گے دوسرا راستہ کیا، اور اسی کا نام اسلام، اسی کا نام مسلم ہے کہ مسلمان اس وقت تک نا امید نہیں ہوتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے خود اس کو نہ چاہے اس کے لیے. ورنہ اب اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ بندہ نا امید ہو. بالکل پھر بندہ کو جب تک موت نہ آ جائے تب تک نا امید ہی نہیں ہونا ہے. ہمیشہ امید ہی لگائے رکھنی ہے، راستہ ڈھونڈتے رہنا ہے. کیوں؟ چونکہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. بالکل. اور جب جو کام اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں تو وہ مجھے نہیں پتا کہ کب کرنے والے ہیں، تو میں کرتا رہوں گا. صحیح. تو اوپر یعنی بڑے لیول پر اس کو تبدیل کرنا جہاں تک پاسبل ہو، جو بڑے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اب یہ پتہ ہی کیا کر سکتے ہیں، جیسے کہ خرابی آ رہی ہے اسلام کے پیراڈائم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اسلام کا پیراڈائم کیا ہے، بنیادی پیراڈائم کیا ہے کہ ہر کام قرآن و سنت و سیرت کے مطابق ہونا چاہیے. وہ کب ہوگا؟ جب کہ یہ پڑھایا جائے گا. یہ پڑھایا جائے، اس کے لیے آپ اسی ٹیچر کو نہیں رکھیں، دوسری ٹیچر کو رکھ سکتے ہیں. آپ بنیادی عقیدہ پڑھایا جائے، ان کو اس ایکٹیویٹی کے اندر مبتلا کیا جائے، انوالو کیا جائے. جب ان سے ڈانس کرایا جائے گا، ان سے الگ الگ ایکٹیویٹی اس طرح کی کرائی جائے گی جو کہ ایکٹیویٹی اسلام میں درست نہیں ہے، تو جب ان کے مائنڈ میں وہ آ رہا ہے تو اس کا سیدھا حل ہے کہ ان سے وہ ایکٹیویٹی کرائی جائے اسلام کے مطابق. بالکل. اور اس میں کوئی ریسٹرکشن بھی نہیں ہے سرکار کی طرف سے کہ بھائی آپ کیوں جو ہے وہ اس کو اذان سکھا رہے ہو، کیوں جو اس کو اچھے سے بولنے کا طریقہ سکھا رہے ہو، کیوں اس کو ڈانس نہیں سکھا رہے ہو. ڈانس پہ تو کوئی فورس نہیں کر سکتا. تو جہاں فورس نہیں ہے وہاں پر ہم پورا اسلام، خالی نصاب تک کی تو بات ہے، لیکن اس نصاب کو پریکٹیکلی کرانا وہ تو ہمارے ہاتھ میں. بالکل. تو پریکٹیکلی ہم اس کو بہت اچھا رخ دے سکتے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 پہ جہاں نصاب بھی ہم پڑھا رہے ہیں تو ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ وہ محفوظ جگہ پہ بیٹھا رہے گا. وہ چلتے چلتے آگ کے پاس جاتا ہے تو ماں جاتی ہے اس کو اٹھا لیتی ہے، بچا لیتی ہے. بالکل. جب تک بچہ صحیح سے پیروں پر چل نہیں پاتا تب تک ماں کو یہ ہمیشہ کان بھی کھڑے رہتے ہیں اس کے، اور آنکھ بھی کھلی رہتی ہے کہ کہیں آگ میں نہ چلے جائے، کہ چکو نہ لے لے، کہیں گر نہ جائے، پانی میں نہ چلا جائے. وہ کہیں بھی رہے گی، کتنی بھی ڈسٹینس پہ رہے گی، اس کو بالکل بیداری رہتی ہے. بالکل. تو بس پتہ چلے گا کہ خطرات کے ماحول میں تو بچہ بھی پرورش پا رہا ہوتا ہے لیکن ماں ایک دم چوکنا رہتی ہے. تو یہاں پر مسلم جتنے بھی اسکولس ہیں ان کے اندر جو استاد ہے ان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اور جو پرنسپل ہے، بنیادی طور پر جو پرنسپل ہے ایسے اسکولوں کے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے. کیونکہ استاد بھی کرے گا وہی جو کہ ان کو بتایا جائے گا. پرنسپل اگر درست نہیں ہے یا وہ اسلام کی آئیڈیالوجی سے اتفاق نہیں کرتے تو اللہ کے وہاں ذمہ دار ہوں گے، وہ بہت بڑے ذمہ دار ہوں گے. وہ اگر اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں اور اسلام کے نام پر لوگوں کو بلا کر خالی بس پیسہ کما رہے ہیں تو اللہ کے وہاں سوال ہوگا ان سے. تو زیادہ تر اسکولیں تو ایسی ہے کہ جن کا اسکول ہی مسلم نہیں ہے، نظام بھی مسلم نہیں ہے، اسکول بھی مسلم، یعنی پورا نظام ہی غیروں کا ہے. جی. اس سلسلے میں تو ماں باپ کو ہی زیادہ کہ کوئی ایسی اسکول ہے کہ جہاں ذمہ دار بھی کوئی ایسا نہیں ہے، اب ایک ہی چیز رہ گئی، وہ ماں باپ رہ جاتے ہیں. تو ماں باپ یہ کام کریں، آپ اپنا کام کم کر دیں، آپ پڑھنا دیکھیں، آپ اسکرولنگ فالتو کی بند کریں، آپ اچھے شخص سے رابطہ کریں، عالم سے یا ایسے شخص سے کہ جو اس نظام کو سمجھ رہا ہے. آپ خود سیکھیں اپنے بچوں کے لیے. کئی ماں باپ تو ہمارے پاس اس لیے ہی پڑھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے.
بالکل میرے پاس آن لائن کئی ماں باپ تو اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. تو آج کے ماں باپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے اگر نہیں پڑھے تو ہم پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ ہم اگر ایجوکیٹڈ ہوں گے تو آٹومیٹکلی ہم اس کو صحیح ڈائریکشن دے پائیں گے. بالکل صحیح. تو بچوں کو فورس کرنے کے بجائے خود ہی سیکھ لیں. آن لائن کورسز چلتے ہیں بہت سی جگہوں پر, اس کو دیکھ لیں, یا بالکل. جہاں ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں وہاں چلے جائیں, سیکھ لیں کہ بھائی سائنس کے اندر یہ میجر چیزیں ہیں, ہسٹری کے اندر یہ چیزیں ہیں, اور یہ مسکنسپشن ہے, یہ مس لیڈ کیا جاتا ہے اسلام کے بارے میں, وہ سیکھ لیں اور خود کے بچے کو وہ بتا دیں. بالکل. تو وہ پر خطر ماحول میں بھی رہے گا, تب بھی انشاءاللہ آپ کی اپنی تربیت کی وجہ سے اور آپ کی طرف سے ایک بہترین ایکسپلینیشن کی وجہ سے وہ گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک اور سوال آپ سے ہے, الحاد کیا ہے اور اس کے اسباب اس زمانے میں کیا ہو سکتے ہیں؟ الحاد کی جو ڈیفینیشن ہے بہت الگ الگ طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. ملحد جس کو آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں ایتھیسٹ. لیکن اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا جائیں گے تو انکار کرنے والا, باتوں کو چھپانے والا, ان سب میننگ میں بھی اس کو لیا جاتا ہے. اس کے اعتبار سے بہت سارے میننگز پہ فٹ ہو سکتے ہیں. قرآن کریم کی آیتوں کا انکار کرنے والا, ٹھیک ہے, اور حق بات کو چھپانے والا, یہ سب اس ڈیفینیشن کے تحت آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر وہ شخص جو قرآن کا منکر ہے, قرآن کی آیتوں میں اپنے من کا معنی نکالتا ہے اور ایسی حدیث کے بارے میں ایسی باتیں بولتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, سب ایک درجے میں ملحد کی کیٹیگری میں آئیں گے. لیکن اس وقت کا جو پاپولر میننگ ہے جو فوراً بول کر لیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کا انکار کرنے والا, بالکل, اس کو ہم ملحد بولتے ہیں. جی. آپ نے کہا کہ الحاد کیا ہے, یہ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحاد یہ ہے, اور اس کے اسباب, اس کے جو اسباب آج ہیں کے زمانے میں ہم بہت سارے اسباب ہیں اس کے. بنیادی طور پر دو. ایک تو یہ کہ صرف آدمی پڑھتا رہے, صرف چیزوں کو پڑھتا رہے, کسی سے بات چیت نہ کرے, کسی سے یہ نہ پوچھے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں کہ درست ہے کہ نہیں درست ہے, اپنی عقل کو سب سے بڑا بنا بیٹھے. بالکل ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھ لے کہ میری عقل ہی سب کچھ ہے. جب ایسا ہر آدمی کرے گا تو کیا ہوگا, وہ ایک دن بچے گا, 2 دن بچے گا, عقل تو غلطی کرتی ہی ہے. اور کون ہے جو یہ ثابت کر دے کہ عقل سے خطا نہیں ہوتی. تو یہ بنیادی ہے کہ آپ کے جو عقل ہے, آپ کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے, آپ کے جو انٹلیکٹ, وہ خطا کرتی, وہ غلطی کرتی, وہ مسٹیک کرتی ہے. تو جب تک وہ درست ہے تب تک آپ درست ہے, لیکن وہ مسٹیک کر رہی ہو آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا. آپ اس کے اندر بھی غلط ایکسپلینیشن کرنے کے بعد اس کو کہیں گے کہ وہ صحیح ہے. بالکل. تو آپ کو اپنے اوپر کسی کو رکھنا پڑے گا جو یہ آپ بتائے آپ کو کہ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر رہے ہیں, یہاں غلط ہے. وہ عقل تو چلتی ہے دوسری چیزوں میں, پھر وہ عقل چلنے لگتی ہے قرآن اور حدیث میں. بالکل. پھر آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو قرآن اور حدیث کے اندر, جبکہ قرآن اور حدیث کے اندر آپ کو یہ دیکھنا تھا کہ صحابہ نے یہاں پر کیا فرمایا, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اور اب تک جو ہمارا چین آف نریشن ہے, جو اب تک ہماری پوری سنت اور جو ترتیب سے چیزیں ہم تک چلی آ رہی ہے, یعنی جو میننگ اب تک ہم سے پہلے لوگوں نے لیا ہے وہ میننگ ہم لے رہے کہ نہیں لے رہے, ہم اپنی چین سے جڑ رہے کہ نہیں جڑ رہے, ہم اپنی چین سے ہٹ کر وہ میننگ دے رہے ہیں جو میننگ ہے ہی نہیں قرآن میں اور حدیث میں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اپنی عقل کو جو ہے وہ ہم نے سب سے بڑا بنا دیا. تو پہلا ریزن یہ کہ اپنی عقل کو سب کچھ نہ سمجھے. آپ کی عقل کا درجہ کم ہے وحی کے درجے سے, اور بلکہ آپ کی عقل کا درجہ تو عام 2-4 لوگوں کی عقل سے بھی کم ہے. بالکل صحیح. وفوق کل ذی علم علیم. تو ظاہر سی بات ہے جب آدمی کو یہ ہوگا نا کہ میں ہی سب کچھ ہوں, تو وہیں سے چالو ہو جاتا ہے اس کا ایتھیزم. بالکل صحیح. وہیں سے سب, پھر وہ کیا کرے گا, جو بھی چیز نظر آئے گی اپنے عقل سے دیکھے گا. پھر تو ہم اگر اس طریقے سے سروے کریں, بہت سارے ایسے ویڈیوز بھی ہوتے ہیں جس کے اندر یہ باتیں ہوتی ہے کہ اس بات کا کیا لوجک ہے. جیسے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہیلمٹ لگا رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ایکسیڈنٹ ہوگا صرف سر پہ تھوڑی نہ لگے گا, ہو سکتا ہے پیرے پہ لگ جائے, تو پیرے میں کچھ فیل لینا چاہیے, ہو سکتا ہے کہ بدن پہ لگ جائے. بہت سے لوگ گیم وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں, کرکٹ کے اندر کوئی ہیلمٹ پہن رہا ہوتا ہے, تو فٹ بال میں تو نہیں پہن رہے ہوتے, حالانکہ اس میں بھی خطرہ ہے کہ لگ جائے, تو ہر فیلڈر کو تو پہننا چاہیے. تو لوجک تو یہ کہہ رہے کہ پہننا چاہیے, تو یہ ان سے پوچھے کیوں نہیں پہن رہے. ہر جگہ لوجک نہیں چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ کچھ رولس اور ریگولیشن بھی ہوتے ہیں, ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. بالکل. وہاں پر لوجک نہیں کام کر رہی ہوتی. جب یہ بات سمجھ جائیں گے آپ کہ ہر جگہ عقل نہیں چلتی, بہت سی جگہ پہ رولس اور ریگولیشن کو فالو کرنا ہوتا ہے. ہیلمٹ والا ریزن دے کہ کوئی ٹینشن نہیں, میرے کو یہیں سے تو وہیں جانا ہے خالی, اس میں کون سا ہوا آ رہی مجھے اڑا کے لے کے چلے جائے گی. تو اس کو سرکار کہے کہ آپ کا لوجک کیا نہیں چلے گا, چپ چاپ آپ کو رولس اور ریگولیشن کو فالو کرنا ہے, ہمارے رولس کو فالو کرنا ہے. وہاں پر آپ کیا کرو گے, اپنے عقل لگاؤ گے, نہیں لڑاؤ گے, رولس کو مانو گے. کیوں مانو گے؟ کیونکہ رولس بنانے والا آپ سے زیادہ پاور والا ہے.
بالکل صحیح. تو یہ جو شخص اپنی عقل کو بڑا بناتا ہے نا، اس کو یوں محسوس ہونے لگتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ خدا سے بھی بڑا ہے. جب ایک سرکاری نظام کے تحت آپ اپنے ہیلمٹ کو نکالتے نہیں ہو، تھوڑا سا پریشر کے بعد آپ لگا رہے ہوتے ہو، تو پھر جب یہ آپ سوچو گے نا کہ مجھ سے بڑا تو اللہ ہے اور اللہ کی ذات ہے، تو جب ایک شخص کہتا ہے اس کے نظام کے تحت مجھے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے میں اس کے نظام کو اور اس کی بات کو فالو کیوں نہیں کروں؟ بالکل. تو یہ جب اپنی عقل کو سب سے بڑا بنائے گا تو گویا کہ نعوذ باللہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے، جو اللہ کے حکم ہے، وہ بھی میرے عقل کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور یہی ملحد کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے. یہ انٹلیکچوئل طبقے کا الحاد ہے. دوسرا سبب ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سینچول ایتھیزم، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شہوات، ڈیزائر، گناہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، غلط کام کرنا ہے، ناجائز تعلقات قائم کرنے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ کرنے جو اسلام نے منع کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے کہ وہ حجاب کا نام لینا ہے، خالی بس حجاب وجاب نہیں کرنا ہے، اور مردوں سے فری ہونا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا شراب پینی ہے، سود میں انوالو ہونا ہے، انٹرسٹ میں خود لگانا ہے پیسہ. تو اب اسلام کو دیکھ رہے تو ریسٹرکشن لگ رہی ہے، تو اب نکلیں کیسے؟ تو صاف صاف بولیں گے نہیں کہ بھائی ہمیں جانا ہے اپنے پرسنل ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے، نام لگا دیں گے اسلام میں چیزیں درست نہیں ہیں. تو ایسا بولیے آپ سامنے کہ ہمیں جو ہے اپنی پرسنل چیزیں پوری کرنی ہے. اسکول کے اندر آپ جا کے بولے کہ میرا من کہہ رہا ہے گیم کھیلنے کا، میں موبائل لے کر آ سکتا ہوں، منع کر دیں گے. ان کے رولس اور ریسٹرکشن کی وجہ سے ہم موبائل نہیں لے کے جا سکتے، لیکن وہی رولس اور ریسٹرکشن اسلام لگا رہا تھا، تمہیں اسلام برا لگ رہا ہے. تو وہاں تو ہونا کیا چاہیے؟ اگر کوئی ریسٹرکشن لگاتا ہے اور اس کے ریسٹرکشن کی وجہ سے وہ ریسٹرکشن لگانے والے کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس لوجک کے اکارڈنگ کیا ہونا چاہیے؟ سرکار ریسٹرکشن لگا رہی، سرکار کو چھوڑ دو. جس ملک میں اگر وہ ریسٹرکشن لگا رہا ہے اس کو چھوڑ دو. اسکول میں ریسٹرکشن لگی اسکول کو چھوڑ دو. بھائی یہاں تو لوجک نہیں چلتی، یہاں تو آپ کیا کرتے ہو؟ خود چھوڑ دیتے ہو. بالکل صحیح. مطلب اسکول تو نہیں چھوڑتے آپ، تو پھر یہ لوجک اسلام پہ کیسے لگاتے ہو؟ پتہ چل گیا کہ اسکول بھی درست، گورنمنٹ کی پالیسی اور رولس بھی درست، اور اسلام بھی درست. بالکل. کون درست نہیں ہے؟ رولس توڑنے والا، بریک کرنے والا. ہر جگہ یہ نہیں ہوتا کہ رولس ہمارے مطابق نہیں ہے تو پھر رولس بنانے والا غلط ہے. ٹریفک کے رولس کو فالو نہ کرے گا تو فالو نہ کرنے والا غلط ہوگا، جو بنانے والا وہ غلط نہیں. تو اللہ نے جو رولس بنائے ہیں کہ آپ شراب نہیں پی سکتے، آپ جو ہے وہ زنا نہیں کر سکتے، بلکہ حرام ہے آپ کے لیے، تعلقات تک نہیں قائم کر سکتے ہیں ناجائز. اب اس سے اگر اسلام روک رہا تو برا لگ رہا ہے اسلام کو، تو اسلام کہے گا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جائیے آپ، جس کا من چاہے وہ ایمان لے کر آئے، جس کا من چاہے وہ کفر کرے. اب اسلام کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اسلام کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بنیادی وجہ ہے. یہ بھی دونوں چیزیں ختم ہو جائے گی، انسان اپنی عقل کو سب سے بڑا نہیں سمجھے گا، نمبر 2 پر اپنی خواہشات کو صرف اسلام کے مطابق پورا کرے گا، انشاءاللہ وہ الحاد کی طرف نہیں جائے گا. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. یہاں حضرت ایک مسئلہ، ایک سوال یہ ہے کہ عورت کا جو پردہ ہے وہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ یعنی بہت ساری عورتیں پردہ تو کرتی ہیں لیکن پھر وہ پردہ چہرہ کھلا ہوتا ہے، میک اپ کیا ہوتا ہے، اور صرف اوڑھنی سر کے اوپر ڈالی ہوئی ہوتی. تو یہ پردہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ اور یہ پردہ اس وقت زیادہ سمجھ میں آتا ہے جب شادی ہوتی ہے، اور اچھا پردہ کرنے والی کہتی ہے کہ بھئی اتنا تو چلتا ہی ہے. یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے، اس کو کسی اور موقع پہ تفصیل میں بیان کریں گے، لیکن ایک بات ضرور کہیں گے کہ یہ موڈسٹی ہے اور یہ بھی ایک فتنہ ہے. یہ حجاب بھی ایک فتنہ ہے. معذرت کے ساتھ اگر عورتیں سنیں گی، اور اس میں علماء نے اگر کہیں تخفیف رکھی ہے تو بہت سارے اس کی ریزن ہیں، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں کہ بہت زیادہ کسی کے ساتھ آنا جانا ہے، یا سفر ہے، یا ایک عمر کا تقاضا ہے، یا ابھی یہ جو لوجک لگائیں گے نان مسلم سن کے کہ پھر تم لوگ حرم کے اندر کیوں کھول رہے ہوتے ہو چہرہ. تو اگر آپ کو مسائل نہیں پتہ ہے تو پھر آپ سوال نہ کریں. آپ ہمارے فریم ورک سے اور ہمارے پیراڈائم سے اگر واقف نہیں ہے تو پھر آپ کا بنیادی سوال ریز کرنا ہی نہیں بنتا ہے. بالکل ہماری فکس سے واقف ہونا پڑے گا اس کے لیے. فک کی چیزیں، اور فک جو ہے وہ بہت باریک چیز ہے. اگر مسجد حرام میں اور بھی چیزیں الاؤڈ ہے جو یہاں پر الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر طواف ہوتا ہے، آپ یہاں طواف کر لیں، تو وہ ریسٹرکشن کہیں پر ہے کہیں پر نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے اور اگر دیکھا جائے تو اپنے چہرے کو کھلا رکھنا، اگر کہیں اس باب میں تخفیف ہے کسی علماء سے اور ہمارے اکابرین سے بھی تخفیف ہے، تو وہ اس کے موقع الگ الگ ہیں. یوں ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ مجبوری کا حکم الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خاص موقع الگ ہوتے ہیں. خاص شخص کے وجہ سے موقع بدل جاتے ہیں، یا موقع یا کسی شخص کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایک حکم کسی شخص کے لیے ہے تو وہی حکم دوسرے کے لیے نہیں ہوگا. اسی کو کہتے ہیں فقہ، اسی کو کہتے ہیں قیاس کرنا. لیکن قیاس غلط ہو جاتا ہے بالکل جو لوگ عام لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کہیں کسی نے پڑھ لیا کہ بھئی کسی عالم نے رخصت دے دی کہ بھئی یہ کھول سکتی ہے،
وہ مجبوری دیکھی جائے گی اس کی. ٹھیک ہے, کسی کے اوپر کوئی کھڑا ہے سوار ہے مارنے کے لیے, تو اگر وہاں اس کی جان بچنے کی بات ہے تو وہ بات الگ ہو جائے گی, اور سچویشن کنڈیشن کے اعتبار سے حکم الگ ہو جاتا ہے. لیکن عام حکم یہی ہے کہ آپ اس کو چھپائیں گے. بالکل, پردہ تھا اس لیے اختیار نہیں ہے. ہاں, اختیار نہیں ہے, یہ آپ کے لیے ضروری ہے, ضروری یہ ہے, کوئی آپشنل نہیں ہے. بالکل. اس کو تو اختیار سے بھی آگے ہلکا کر دیا کہ بھائی جس کا پرسنلی چیزیں کرنا ہی پرسنلی, اسلام کی یہ بنیادی. جیسے نماز پڑھنا جی فرض بالکل. ہے ویسے پردہ کرنا بھی ضروری ہے. اور پردے کے اندر یہ بھی پردے میں آ گیا, چہرہ بھی آپ کا آ گیا, اور اس کو آپ اچھے طریقے سے کور کرے. ہاں, اگر آپ کو بہت الجھن ہوتی ہے تھوڑا اس میں الگ ٹائپ کا آپ لے سکتے ہیں, جس کے جیسے آپ کی سانس بھی نکالا ہے اس کے اندر سے. باقی یہ ہے کہ آپ یہ اس وجہ سے کہ نہیں ہمیں نہیں جم رہا ہے اور کھول کر گھومیں گے, تو بھی ایک طرح سے موڈیسٹی, اور یہ بھی ایک طرح سے جو ہے فتنہ ہی ہے. لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. پردے کا بنیادی مقصد اور حجاب کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے. حجاب لوگ کہنے لگ گئے ہیں, اس کو نقاب کہتے ہیں. اس میں فرق نہیں رہ گیا تھا. حجاب اسلام نے جو کہا تھا وہ پورے کو کور کے لیے کہا تھا. اب انہوں نے کیا اس کو ڈیوائڈ کر دیا کہ حجاب مطلب یہ ہو گیا اور نقاب مطلب پورا ہو گیا. دونوں ہی ایک تھی. حجاب کا مطلب یہی تھا کہ آپ کمپلیٹلی اپنے آپ کو کور کرتے ہیں. تو امید ہے اب جو لوگ کور کر رہے ہیں وہ تو کریں گے ماشاءاللہ, جو نہیں کریں گے بہت برا لگتا ہے. کیوں لگتا ہے برا؟ اگر آپ صحیح ہیں تو اس کا مطلب آپ فالو نہیں کر رہے ہو نا. ہاں, نہیں فالو کر رہے ہیں آپ تو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہمارے انڈر لوگ ان کو کروانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے ہم کروا نہیں سکتے ہیں. کوئی بولے گا تمہاری بہن نہیں کرتی, کوئی بولے گا تمہارے گھر کے اور بھی لوگ نہیں کرتے. ارے بھائی, کسی کو کروانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارا کام حکم بتانا پیار محبت سے بس, اور اس کے بعد وہ مان لے تو سبحان اللہ. ہم تمہیں بھی اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ آپ بھی کر لیجئے, کیونکہ یہی اصل چیز ہے. باقی آپ کر لیں تو سبحان اللہ, نہیں کر لے تو آپ کا معاملہ ہے, لیکن ہمارا کام بتانا ہے. تو اس لیے کوئی جبر نہیں ہے ہماری طرف سے, لیکن حکم تو بتایا جائے گا. آخری سوال آج کی پوڈ کاسٹ کا, کہ آج کل سب سے گمراہ کن جو سوال ہوتا ہے, اور یہ سوال ایکتا کا جھنڈا اٹھانے والے زیادہ بولتے ہیں کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے. کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ کیا ہے اس کی حقیقت؟ کہہ سکتے ایک مسلمان اس طرح؟ سب سے پہلے یہ پوچھا جائے کہ واٹ از انسانیت, واٹ از ہیومنزم, یا جو آپ جس کو انسانیت کہہ رہے ہیں نا کہ ہیومنسٹ ہوں میں, جی میں انسانیت کا بہت بڑا دل دادا ہوں, یا میرے نزدیک انسانیت سب سے بڑی. خالی اتنا پوچھا جائے کہ انسانیت کو ڈیفائن کریں آپ. اس کی مثال ہم یہ لیتے ہیں, ایک قاتل ہے یا ایک زانی ہے, ریپسٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جس کے گھر والوں کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے یا قتل کیا ہے, مرڈر کیا ہے, اس کے گھر والوں کا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اس کو اپنے گھر میں بلا کر ہار پہنانا چاہیے, یا پہناتے ہوں گے لوگ؟ اور مطلب جو ویڈیو میں دیکھیں گے ان کو بھی سوال ہے کہ آپ یہ سوال اپنے سے بھی پوچھے گا, کسی اور سے پوچھے گا, کہ فار ایگزامپل کسی نے کسی کا مرڈر کیا, کسی نے کسی کا ریپ کیا, جن کے گھر والوں کے ساتھ اس نے کیا ہے, وکٹم کیا کرے گا؟ ہار پہنائے گا اس کو؟ کیا اس کو مٹھائی کھلائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ بولیں گے بھائی ہمیں پورا بدلہ چاہیے, جی جتنی جلدی ایکشن ہو جتنی جلدی ایکشن لے. اور اگر سرکار ایکشن نہیں لیتی تو لوگوں کو شریعہ لو یاد آنے لگ جاتا ہے ایسے موقع. بالکل. اسلام بہت اچھا ہے اس موقع پہ, اسلام تو برابر اینٹ سیٹ بجا دیتا ہے, اس وقت یاد آتا ہے, اس وقت اسلام یاد آتا ہے. جی. تو اب سوال ہے ہیومنسٹ کہ انسانیت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بالکل آپ کے نزدیک انسانیت یہی ہے لے دے کر کہ کھانا کھلانا, کپڑا پہنانا. تو اب ہم بولتے ہیں کہ جو ماں باپ اس قاتل اس ریپسٹ کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ مارو اس کو, یہ انسانیت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی جائے گا جیل میں, اس جیلر کو گورنمنٹ یا پولیس جو کھانا کھلائے گی. تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کون انسانیت کا کام کر رہا ہے, وہ جو کھانا کھلا رہے ہیں اس ریپسٹ کو وہ, یا پھر جو نہیں کھلا رہے ہیں اور بولے تو یہاں سے نکل جا, ہماری نظروں کے سامنے بتانا وہ؟ آپ کیسے ڈیفائن کرو گے؟ آپ کے پاس کوئی فریم ورک ہی نہیں ہے. نہیں بالکل. آپ کے اپنے فریم ورک اور آپ کے اپنے اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے آپ تو پھنس جاؤ گے. آپ کیا بولو گے کہ آپ کے اعتبار سے تو انسانیت کھانا کھلانا تھی, آپ کے مطابق تو یہ لوگ انسانیت کا کام نہیں کر رہے ہیں, ایک انسان کو ٹھکرا دے رہے ہیں. بالکل. اور وہ اگر سرکار کو کھلا رہی ہے پلا رہی ہے تو انسانیت کے خلاف کر رہی ہے آپ کے اکارڈنگ تو, لیکن یہ نہیں ریئلٹی. پھر آپ جب آئیں گے اس فریم ورک کے اندر جو اسلام کا فریم ورک ہے, آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کنڈیشن ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو سچویشن اور کنڈیشن پر ڈیپینڈ ہوتی ہے چیزیں, کہ اگر یہ ماں باپ اس کو ٹھکرا بھی رہے ہیں یا جس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا اس کو مار بھی دیں گے تو بھی یہ انسانیت ہے. بالکل صحیح. اور اگر گورنمنٹ مجبوری میں اس کو کھلا رہی تو بھی یہ انسانیت ہے. صحیح. تو اوور آل انسانیت کو دیکھنے کے لیے آپ کو کسی ایک اچھے فریم ورک میں جانا پڑے گا. اور
کسی فریم ورک میں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا وہ انسانیت کہاں سے آ رہی ہے. تو انسانیت خود کی جیب کی ڈیفینیشن لے کر آؤ گے تو آپ 2 منٹ میں پھنس جاؤ گے, اپنی انسانیت کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو پتہ چل گیا کہ یہ بھی ڈرائیو ہوتی ہے کہیں سے, انسانیت خود نہیں آ سکتی, وہ انسانیت آئے گی بھی کہیں سے, ڈرائیو ہوگی وہ. اور اگر وہ ڈرائیو صحیح مذہب سے اور صحیح طریقے سے آئی ہے, اب ہم اسلامی کی بات کر سکتے ہیں, کسی اور کو بولیں گے تو اس کو لگے گا بھائی ہمارے کو آپ نے چھیڑ دیا, جب تک ہمارے کو آپ نے اچھے سے پڑھا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کو نہیں چھیڑتے, ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ اسلام کے مطابق اگر کوئی شخص اس قاتل کو سزا بھی دے گا تو بھی انسانیت ہے. بالکل. اور اسلامی کے مطابق اگر وہ اس کو ٹھکرا بھی دے گا, جس کے ساتھ اس نے غلط کیا ہے, کوئی اس کو ٹھکرا دے گا اور اس کی سزا کی ڈیمانڈ بھی کرے گا, وہ بھی انسانیت. یعنی انسانیت سے بھی بڑھ کر ہاں. مذہب ہے, مذہبی سکھا رہا ہے بالکل انسانیت کو, مذہب ہی سکھا رہا ہے, اور وہی مذہب اسلام سکھا رہا ہے آپ کو. بالکل. باقی اگر کوئی مذہب اس کے اگینسٹ سکھائے گا, وہ اس انسانیت کے فیور میں ہوگا جو کہ انسانیت ہے آج کل کے لبرل لوگوں کی, تو وہ اسی کے برابر ہے. یعنی اس طرح کا جملہ بالکل مناسب نہیں ہے, بلکہ اس طرح کا جملہ اگر ڈیپ میں ہم جا کر دیکھیں تو یہ مذہب سے اوپر ہو کر بولا جاتا ہے کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر یہ سوچ کے بولا جائے کہ اسلام کچھ بھی نہیں ہے اور مذہب کچھ نہیں ہے, اسلام کچھ نہیں ہے اور ہم اس سے بڑے ہیں, اصل انسان ہونا ہے, تو ایک طرح سے ایک کفریہ جملہ ہے. یہ بچانا چاہیے. بہت سے علماء کے نزدیک تو بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو اس سے بچنا چاہیے, خالی ہوا میں بولنا نہیں چاہیے. اچھے اچھے میٹھے میٹھے سلوگن ہیں, لیکن ریئلٹی میں آپ جائیں گے تو آپ سے 2 منٹ کی یہ والی انسانیت ہو نہیں پائے گی. ٹھیک ہے, آپ تو بھی چہرہ دیکھ کے, ٹوپی دیکھ کے آپ کی انسانیت تبدیل ہو جاتی ہے, چیز آئے کہ پھر آپ کی انسانیت برقرار رہے. کیا وجہ ہے کہ ٹوپی اور کپڑا دیکھنے کے بعد آپ کی انسانیت جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے 50 موقع جہاں پر ہم آپ کو مثال دے سکتے ہیں, آپ کی انسانیت وہاں پر ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کا کوئی انسانیت کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. بالکل. تو پہلے اپنا اسٹینڈرڈ بنانا چاہیے. جزاک اللہ مفتی صاحب, آپ نے سوالات کے جوابات دیے, جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. معزز ناظرین کرام, جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.